آج سے کچھ عرصہ پہلے نا یہ جو لفظ ہے نا پرابلم، جب تک آپ کسی چیز کو پرابلم پرسیو نہیں کریں گے آپ اس کا حل تلاش نہیں کریں گے۔ جو ون مین ڈریون بزنس ہے اس کا پرابلم کیا ہے؟ اس کا پرابلم سیٹ کی پسند ناپسند۔ ہر وہ چیز جو پروفٹ کو ایٹن اپ کرے گی وہ پرابلم ہے، ہر وہ چیز جو میرے پروفٹ اور گروتھ کے اندر رول پلے کرے گی وہ میرا پرابلم نہیں ہے۔ کیونکہ بڑی آرگنائزیشن کا مسئلہ فیملی جنریشن نہیں ہے، فیملی بزنس کی ٹرانزیشن نہیں ہے، ان کا مسئلہ ان کے پروفٹس ہیں، ان کی گروتھ ہے۔ 1000 چیزیں جو آپس میں کاروباری شراکت داروں نے ایگری کی ہوتی ہیں وہ لکھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے آج اس کام کو کرنے کا پروسیس نہیں لکھا ہوا تو آنے والے دنوں میں جو نیا آئے گا نا بندہ وہ پھر نئے طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گا اس کو۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ چیئرمین ہیں ARA گروپ آف کمپنیز کے۔ انہوں نے پچھلے 16 سال اپنے دے دیے کنسلٹنسی کی فیلڈ کو اور بے شمار اداروں میں یہ اب تک کام کر چکے ہیں، جن میں بہت ساری MNCs بھی شامل ہیں اور SMEs بھی شامل ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا کنسلٹنسی کا ایکسپیرینس کیا رہا، اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جاب سٹارٹ کی، لیکن پھر جاب سے یہ کنسلٹنسی کی طرف کیسے آئے اور اس میں ان کا ایکسپیرینس، اس میں چینج مینجمنٹ، پرفارمنس مینجمنٹ اور پھر خاص طور پہ ایک جو فیملی جنریشن ٹرانسفر ہوتی ہے، اس کی جو ٹرانزیشن ہوتی ہے، اس سٹیج کو مینیج کرنا وہ انہوں نے کیسے سیکھا اور اس میں یہ کتنی کامیابی سے کام کریں۔ السلام علیکم عبدالرحمان عارف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ سر مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے UET سے انجینئرنگ کی، انجینئرنگ کے بعد آپ نے کیسے سوچا کہ میں کنسلٹنسی کی فیلڈ میں چلا جاؤں، کیونکہ بہت ڈیفرنٹ ہے یہ، وہ ایک الگ ڈومین ہے، یہ ایک الگ ڈومین ہے، تو کیسے آئیڈیا آیا؟ اچھا، ایک تو یہ پلان نہیں تھا۔ میں نے جب انجینئرنگ کی تو میں نے اپنا سٹارٹ ہونڈا پاکستان سے کیا، کچھ عرصہ وہاں پہ نوکری کی، پھر مجھے پروکٹر اینڈ گیمبل جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ میں نے کچھ عرصہ سرو کیا، اور جب میں وہاں سے واپس آیا اپنی اس لاہور میں تو یہاں آ کے مختلف جب میں کاروباری لوگوں سے ملا، بزنس مین کمیونٹی سے ملا، تو وہاں سے یہ چیز ٹریگر ہوئی۔ مجھے ایک پین محسوس ہوا ان لوگوں کا کہ ایک آدمی جس نے بڑی محنت سے ایک امپائر کھڑی کی ہے، اور پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شاید 97% کاروبار تیسری نسل تک منتقل ہی نہیں ہوتا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ پیسہ نہیں ہے، اس کی بہت بڑی وجہ فائنینسز نہیں ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ایک صحیح نظام ہے، کاروباری نظام۔ اگر وہ کاروباری نظام کارپوریٹ گورننس بزنس کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی ہے تو کاروبار آہستہ آہستہ ڈاؤن سائڈ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ ٹریگر تھا جس نے مجھے اس طرف آنے پہ مجبور کیا کہ جو پاکستان کے خاندانی کاروبار ہیں ان کو بچایا جائے، کیونکہ اگر یہ ایک کاروبار بھی بچتا ہے تو 3 سے 4 ہزار خاندان جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا رزق، ان کی نوکری، ان کے معاملات سارے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ تو ان چھوٹے کاروباری لوگوں کا، ان چھوٹے کاروباروں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان اکانومی کے اندر۔ تو اس اکانومی کو سروائیول کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے اوپر کام کیا جائے اور ان کو سروائیول دیا جائے، which is critical for the family as well as the people who are connected to them. So this is the whole concept جس کی وجہ سے میں اس میں آیا۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں اور پچھلے 16 سال سے آپ اسی فیلڈ میں ہیں، آپ کو کیسے اندازہ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں جا کے یا کسی بھی کمپنی میں جا کے کہ ان کے پاس سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمارے پاس ہم نے پورا ایک ڈائگنوسٹک ٹول کریٹ کیا ہوا ہے جو 360 ڈگری کاروبار کو اسیس کرتا ہے، فرام گورننس ٹو اسٹریٹجی ٹو HR ٹو فائنینس ٹو سپلائی چین ٹو آپریشن پروڈکشن، ہر جتنے بھی ایریاز پاسبل ہو سکتے ہیں کسی بھی کاروبار میں، ان تمام ایریاز کے اندر جا کے ہم بہت ڈیٹیل اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں جو ہے اس کی کرنٹ سٹیٹ اور اس کی فیوچر جو پریڈکٹیبل سٹیٹ ہے وہ نکل کے سامنے آتی ہے، تو یہاں سے ہمارا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ سر آپ نے MNCs میں بھی کام کیا اور SMEs میں بھی کام کیا، جو بیسک ڈفرینس ابھی آپ سے گفتگو بھی ہو رہی تھی، آپ نے بتایا کہ ان کے پاس ایک سسٹم ہے اور وہ سسٹم کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ SMEs کے پاس سسٹم نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں سسٹم نہیں ہے اور کیوں سسٹم کو اپڈیٹ نہیں کرتے SMEs والے، اور اس کے لیے کیا تجویز ہے کہ وہ کس طرح اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کریں؟ اٹس انٹرسٹنگ کویسچن۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے نا یہ جو لفظ ہے نا پرابلم، جب تک آپ کسی چیز کو پرابلم پرسیو نہیں کریں گے آپ اس کا حل تلاش نہیں کریں گے۔ صحیح۔ ایک چیز کو مسئلہ ماننا ضروری ہے پہلے۔ تو پرابلم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے، فرام سیٹ اورینٹڈ بزنس ٹو گروئنگ بزنسز ٹو ملٹی نیشنل بزنسز۔
اچھا اگر ہم آپ سیٹ بزنس کی بات کریں جو ون مین ڈریون بزنس ہے, اس کا پرابلم کیا ہے؟ اس کا پرابلم سیٹ کی پسند ناپسند, صرف جو اس کو پسند ہے وہ پرابلم نہیں ہے, اور جو اس کو پسند نہیں ہے وہ پرابلم ہے, دیٹس اٹ. اچھا لیکن جیسے ہی کاروبار گرو کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن آف پرابلم چینج ہو جاتی ہے. اس کے اوپر میرا ایک پورا آرٹیکل ہے, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بن جاتی ہے پروفٹ اینڈ لاس کے اندر جو چیز کنٹریبیوٹ کرتی ہے وہ اس کو پرابلم کہتا ہے, کہ ہر وہ چیز جو پروفٹ کو ایٹرن اپ کرے گی وہ پرابلم ہے, ہر وہ چیز جو میرے پروفٹ اور گروتھ کے اندر رول پلے کرے گی وہ میرا پرابلم نہیں ہے. تو اس کی پرابلم کی ڈیفینیشن بدل گئی. تو جیسے وہ ملٹا نیشنلز بنتی ہیں تو پرابلم کی ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے. وہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ڈیویشن فرام اسٹینڈرڈس, صحیح کہ آپ نے جو اسٹینڈرڈس کریٹ کیے ہیں آپ اسے ڈیویٹ تو نہیں کر رہے ہیں. تو اصل میں جو آپ نے جو بات کی کہ فرق اس میں کیا ہے, فرق یہ ہے کہ یہ پرابلم ہی نہیں ہے ان کی, وہ اس پرابلم کو پرسیو ہی نہیں کرتے ہیں, اور جس سٹیج پہ جا کے کرتے ہیں وہاں دیر ہو جاتی ہے, وہاں دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو کام میں کر رہا ہوں اگر میرے علاوہ یہ کام میرے لوگ یا میرا سسٹم نہیں کر سکتے تو یہ کاروبار مجھ کو مائنس کر کے نہیں چلے گا. سو دس از دا بگیسٹ دا مائنڈ شفٹ جو کسی بھی بزنس مین میں آنا چاہیے اگر اس نے موو کرنا ہے فرام کنونشنل بزنس ٹو گروئنگ اور ملٹا نیشنل کمپنی, تو اس کو اس طرف جانا ہے. تو دس از دا ہول اسٹوری. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو کمپنی ہے ARA گروپ آف کمپنیز, آپ کے اپنے نام پہ ماشاء اللہ, یہ ابھی کرنٹلی کیا کیا سروسز پرووائڈ کری ہے اور کس کس طرح کی کنسلٹنسی میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے؟ اچھا سب سے پہلے تو اس میں پہلی جو کمپنی ہے جہاں سے اس نے جنم لیا تھا وہ MN BEC ہے. MN BEC ایک ایسی کمپنی ہے جو فیملی بزنسز کی جنریشنل ٹرانزیشن کے اوپر کام کرتی ہے, پلس وہ آپریشن ایکسیلنس کی سروسز دیتی ہے بڑی آرگنائزیشنز کو, کیونکہ بڑی آرگنائزیشن کا مسئلہ فیملی جنریشن نہیں ہے, فیملی بزنس کی ٹرانزیشن نہیں ہے, ان کا مسئلہ ان کے پروفٹس ہے, ان کی گروتھ ہے, ان کی ایکسیلنس ہے, ان کی سسٹینیبلٹی ہے, ہم اس پہ کام کرتے ہیں. پھر ہم میری ایک اور کمپنی ہے کالڈ YBC یور بزنس کلینک, جو چھوٹے کاروباری جو ہمارے پاس نیچے ہمارے پاس ایک بہت بڑا کاروبار کا نیٹ ورک ہے مائکرو بزنسز کا, SMEs ہے ڈاؤن جو نیچے لوگ ہیں, ان کے لیے ہم لوگ کنسلٹنگ سروسز اور آپریشنز پرووائڈ کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک دنیا وائز کمپنی ہے جو بچوں کو فارن ایجوکیشن کے اندر ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں, کہ اگر کسی فیملی کے نیکسٹ آنے والے بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو فرام وچ یونیورسٹی, فرام وچ ایریا, فرام وچ سبجیکٹ دے گیٹ کوالیفائڈ ٹو گیو دا بینیفٹ ٹو دیئر بزنسز. اسی طرح ہمارے پاس ایک ریکروٹمنٹ اینڈ ٹریننگ کی الگ چھوٹی سی ایک آرگنائزیشن ہے جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. دین وی ہیو اے سیلز اینڈ مارکیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جو انہی کلائنٹس کے ساتھ ان کو مارکیٹنگ کی سروسز پرووائڈ کرتی ہے. اسی طرح IT کا ایک ہمارے پاس پورا بیک اینڈ ہے جو ان کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے. سو سملرلی دس از دا گروپ آف ڈفرینٹ سروسز جو ہم تمام بزنسز کو پرووائڈ کرتا ہے. سر ماشاءاللہ آپ نے ساری ڈومینز ہی کور کی ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں اپنا کوئی پرپوزل لے کے, جب آپ کو اس کے آنرز یا جو بھی ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ آپ کو ہائر کرتی ہے اس کی کنسلٹنسی کے لیے یا کسی بھی رول کے لیے, ایڈوائزری رول کے لیے, تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو انیشیٹ کرتے ہوں گے, کوئی چینج لانے کی کوشش کرتے ہوں گے, ایون کہ کوئی سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے, تو بڑی ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی ہوگی. تو اس ریزسٹنس کو کیسے مینیج کرتے ہیں اور کس حد تک ریزسٹنس ہوتی ہے؟ اچھا یہ اس میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو کنسلٹنگ آپ کرنے جا رہے ہیں, جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی ویلیو پرسیو کر رہے ہیں کہ نہیں, آنرس. سو ویلیو پرسیپشن بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی ان کیس آف سروسز جس میں ہم بھی سروسز دیتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سارے پاکستان میں انسٹیٹیوٹ سے سروسز دے رہے ہوتے ہیں. سروسز کے اندر آپ کو کوئی پروڈکٹ تو مل نہیں رہی ہوتی, تو ایکچوئل میں آپ نے ویلیو پرسیو دینی ہوتی ہے. اچھا ہمارا جو پورے کا پورا بزنس کا ماڈل ہے گروپ کا, وہ شیئر ہولڈر ویلیو پہ ڈیزائن ہوا ہوا ہے. صحیح, کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو کیا ویلیو پرسیو ہو رہی ہے. اچھا اگر آپ شیئر ہولڈر کی ویلیو کو بریک کریں تو وہ 4 حصوں میں بریک ہوتی ہے. فار ایگزامپل اس میں سب سے امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے گورننس اینڈ سسٹینیبلٹی, دوسرا ہوتا ہے ریونیو گروتھ, تیسرا ہوتا ہے پروفٹس, اور چوتھا ہوتا ہے ایسٹ ایفیشنسی. اچھا ان 4 چیزوں میں اگر ویلیو ایڈ ہو رہی ہے تو شیئر ہولڈر کو فیل ہوتا ہے کہ جی میری زندگی میں ویلیو ایڈ ہو رہی ہے. تو کوئی بھی چینج مینجمنٹ کا پروگرام, کوئی بھی چینج جو آپ کمپنی میں لانا چاہتے ہیں, اگر وہ ان 4 میں کسی کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اس کی ساؤنڈ اور میوزک بورڈ آف ڈائریکٹرز, آنرز کو سنائی دے رہا ہے, تو وہ اس چینج کو ہمیشہ پرویل کرتے ہیں, اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بہت سارے چینج مینجمنٹ پروگرام اس لیے بھی فیل ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ چینج ڈرائیو کرنے والے کو بزنس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میری کمپنی کی ٹاپ لائن, میری باٹم لائنز, میری شیئر ہولڈر ویلیو, میری ارننگ پر شیئرز کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے اس چینج مینجمنٹ کی وہ ہے کہ نہیں. تو ڈیفینیٹلی اٹس ویری کرٹیکل ٹو بلڈ دا آرگنائزیشن, لیکن دس از ویری کرٹیکل ٹو بلڈ دا بزنس.
اگر ان کو بیلنس نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول کولیپس. تو دس از دا بگیسٹ ایشو جس کی وجہ سے چینج مینجمنٹ جرنیز جو ہیں وہ سکسیزفل نہیں ہوتا. سر فیملی بزنس ٹرانزیشن یہ آپ کا کور ایریا ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں, تو اس میں کون سے ایسے فیکٹرز ہیں, ایک یا دو آپ بتائیں, جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں جب وہ بزنس ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے جنریشنز میں؟ مطلب ایک تو امپائر انہوں نے کھڑی کر دی فور فادرز نے, اب جب وہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو پرابلم کہاں آتی ہے؟ اچھا, سب سے بڑا پرابلم اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کاروبار شروع کیسے ہوتا ہے, کسی ایک آدمی نے کیا, باپ بیٹے نے مل کے سٹارٹ کیا, دو بھائیوں نے مل کے سٹارٹ کیا, یا دو دوستوں نے مل کے سٹارٹ کیا, یا تین دوستوں نے مل کے سٹارٹ کیا. اچھا, وہ جب تک تو وہ آپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا آپس میں ریلیشن شپ, ٹرسٹ, کنیکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے. اچھا, لیکن جیسے ہی اگلی نسل آنا شروع ہوتی ہے ڈیفینیٹلی وہ اس نسل نے وہ والی پریشانیاں یا وہ والی تکالیف نہیں دیکھی, اور وہ دوستی بھی نہیں ہوتی, وہ ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا. میں مثال کے طور پر دو بھائی ہیں, اچھا انہوں نے ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے, ان کی بہت ساری ویلیوز تو ویسے ہی میچ کرتی ہیں, انہوں نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہوا ہے, لیکن جب ان کے بچے آئیں گے تو ان کی مائیں مختلف ہیں, ان کی ویلیوز ڈیفرنٹ ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ 1000 چیزیں جو آپس میں کاروباری شراکت داروں نے ایگری کی ہوتی ہیں وہ لکھی نہیں ہوتی. یہ بہت امپورٹنٹ دس از دا بگیسٹ پرابلم بالکل ان فیملی بزنس, کہ وہ سمجھتے ہیں یار ٹھیک ہے میری اس سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, چیزیں ایسے چلیں گی, لیکن جب تک آپ اس کو لکھیں گے نہیں ان دا فارم آف فیملی کانسٹیٹیوشن, ان دا فارم آف اے بزنس کانسٹیٹیوشن, اور ان کو آپس میں الائن نہیں کریں گے, دس از ایگزیکٹلی وٹ وی آر ڈوئنگ فار دا پاکستان اکانومی اینڈ ایون کمپنیز آؤٹ سائڈ پاکستان. وی آر ورکنگ فار UAE, وی آر ورکنگ فار سعودی کمپنیز, سعودی فیملیز, بیکاز ان کا فیملی اسٹرکچر بالکل ہمارے جیسا ہے. اور دنیا میں اوور آل بھی دیکھا جائے تو تقریباً 95% بزنسز جو ہیں وہ فیملی اون بزنسز ہیں. ویری لیس کمپنیز جو پبلک لمیٹڈ ہو جاتی ہیں جن کے اندر فیملیز کا انفلوئنس ختم ہو جاتا ہے, لیکن اسٹل بہت سارے بزنسز فیملی اونڈ ہیں. تو اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ, ایگریمنٹس, جن چیزوں پہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی چیز ایگری کی ہے اس کو لکھا جائے. اگر آپ لکھیں گے نہیں تو کل کو بے شمار کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اور سر وہ تکلف اور مروت میں ہی نہیں لکھتے بہت سارے لوگ, جی حیا میں نہیں لکھتے. ایک بھائی ہے وہ دوسرے بھائی سے بات نہیں کر سکتا کہ میں اس سے کیوں پوچھوں, بالکل, لیکن آج وہ نہیں پوچھ سکتا. بچوں کے لیے پرابلم, بچوں کے لیے پرابلم. بالکل. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم آپریشن ایکسیلنس کی بات کریں, آپریشنس کس طرح بہترین انداز میں چلیں کسی بھی ادارے کے, اس پہ بھی آپ کی کافی زیادہ ریسرچ ہے. تو آپ جب جاتے ہیں اداروں میں دیکھتے ہیں تو اس کو اچیو کرنے کے لیے, آپریشنس کو افیکٹو کرنے کے لیے یا مور ایفیشینٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں؟ اچھا علی, پہلے تو نا تھوڑا سا آپریشن کی ڈیفینیشن پہ بات کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپریشنز نیچے والی چیز ہے, ایسا نہیں ہے. آپریشن دیکھیں, آپریشن شروع ہوتا ہے بورڈ سے. فور بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اگر, تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اپنا بھی تو آپریشن ہے. تو اصل میں تو آپریشن بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ کا ہونا, اس کا ڈسپلن ہونا, اس کا ایجنڈا, اس کے منٹس, اس کی ہر چیز کو آرگنائز کرنا بھی تو ایک آپریشن ہے. صحیح. اسی لیے آپریشن ایٹ دا بورڈ, آپریشن ایٹ دا CEO اینڈ آپریشن ایٹ دا ڈپارٹمنٹل لیول, ہر جگہ پہ آپریشن ایگزسٹ کرتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. سو کسی بھی, میں اگر ایک لائن میں بتانے کی کوشش کروں تو ہر وہ چیز جو اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے وہ آپریشن کہلاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی. آئدر وہ ہاسپٹل ہے, آئدر وہ مینوفیکچرنگ ہے, آئدر وہ کوئی سروسز بزنس ہے, ہر وہ ایلیمنٹ ہم انٹرویو کر رہے ہیں, اور یہ انٹرویو آپ کا ایک ریپیٹیٹیو ایکٹیویٹی ہے. بالکل, آپ کرتے رہتے ہیں, کنٹینیوس کرتے رہتے ہیں. تو ہر آنے والا انٹرویو پچھلے والے انٹرویو سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ بہتر ہوئے, کیونکہ اس کا آپریشن ہے, اس میں کیمراز لگے ہوئے ہیں, a lot of facilities is being conducted over here. تو آپریشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی کرنٹ اسٹیٹ سے اوپر جانے کی کوشش کرے. اور اچھا, اس کے اندر جو امپرومنٹ ہے وہ بھی فرینکلی اسپیکنگ پروسیسز لکھنے کے بغیر نہیں آئے گی. اگر آپ نے آج اس کام کو کرنے کا پروسیس نہیں لکھا ہوا تو آنے والے دنوں میں جو نیا آئے گا نا بندہ, وہ پھر نئے طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گا اس کو. تو آپ کیا کریں کہ اس کو لکھنے کی کوشش کریں, دوبارہ ہر پروسیس کو لکھیں. جب آپ پروسیس کو لکھیں گے تو اگلا جو آئے گا وہ اس کے اوپر بلڈ کرنے کی کوشش کرے گا, نہ کہ وہ پھر اسکریچ سے شروع کرنے کی کوشش کرے گا. سو دس از دا بیوٹی آف آپریشن ایکسیلنس, کہ ہر بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور میں نے اس کے اوپر بلڈ کرنا ہے, میں نے ری انوینٹ دا ویل نہیں کرنا ہے. صحیح. سو ری انوینشن دا ویل جو ہے نا, یہ آپریشن ایکسیلنس کی موت ہے. صحیح. سو یہ یاد رکھیے گا, ہر چیز ایجاد نہیں کی جاتی, جو پہلے کام ہو رہا ہے اسی کو ٹیک اپ کریں, اسی کے اندر بہتری لے کے آئیں. تو دس از کالڈ آپریشن ایکسیلنس. سر اس میں ویسے آپ نے پرفارمنس مینجمنٹ کی بھی کسی حد تک بات کر لی ہے, لیکن پھر بھی میں جاننا چاہوں گا کہ جب امپلائیز کی پرفارمنس اس کو ایویلیویٹ کرنا اور اس کو ان کی موٹیویشن کو انکریز کرنا تاکہ ادارے کو وہ میکسیمم بینیفٹ دے سکیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے, اس کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا, پرفارمنس کا تعلق امپلائیز کے ساتھ نہیں ہے صرف. اچھا, پرفارمنس کا تعلق کردار کے ساتھ ہے.
کہ فار ایگزامپل میں اگر اس کمپنی کا مالک ہوں یا آنر ہوں تو میری ایک اپنی پرفارمنس ہے. جسٹ لائک اگر ایک بندہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے تو اس کی اپنی پرفارمنس ہے. بالکل. اگر ایک بندہ ایم این اے ہے تو اس کی اپنی پرفارمنس ہے. اگر ایک بندہ کلرک ہے تو اس کی اپنی پرفارمنس ہے. تو یہ بالکل لوگوں نے یہ بھی بڑا عجیب سا کانسیپٹ اسٹارٹ کر دیا جی پرفارمنس مینجمنٹ اپلائز آن امپلائیز اونلی. نو 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 نو. آپ بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں تو آپ کی اپنی پرفارمنس ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بزنس ایکویٹی کو بلڈ کریں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ شیئر ہولڈر کی ویلیو کو انکریز کریں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ برانڈ کو امپروو کریں. یہ بورڈ لیول کی چیزیں ہیں. ریٹرن آن ایکویٹی بورڈ کی ذمہ داری ہے. اچھا اگر آپ جیسے ہی نیچے اتریں گے سی او لیول پہ تو اس کی اپنی پرفارمنس ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک کے پی آئیز کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگی رول وائز ہر جگہ پہ اور آپ اس کی پراپر میئرمنٹ شروع نہیں کریں گے ایٹ سرٹن فریکوینسی آپ پرفارمنس نہیں امپروو کر سکتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ میئرمنٹ آف دا پرفارمنس کا کرائٹیریا ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. یہاں پہ لوگ وربلی پرفارمنس کو میئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار تم اچھا پرفارم کرتے ہو, تم برا پرفارم کرتے ہو, تم اچھی ویڈیو بناتے ہو. اچھا دس اسٹیٹمنٹ از ناٹ گڈ. آپ کو کوئی فارم بنانا چاہیے جو بتا رہا ہو کہ ہاؤ مینی ویڈیوز وی ہیو میک, اس کے پیرامیٹرز ہوں, اس کے اوپر اسیس کریں اور ایک پرسنٹیج میں رپورٹ کریں کہ جی آپ 70% ویڈیوز اچھی بناتے ہیں. سو جب تک ہماری اپروچ اس طرح سے میئرمنٹ کی نہیں ہوگی ہم وہ اخلاقیات اور اس کے اوپر کنورسیشن کر کے اگلے بندے کی پرفارمنس کو جج کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ پاسبل نہیں ہے پریکٹیکلی. جب تک آپ چیزوں کو نمبرز میں اور انڈرسٹینڈیبل نمبرز کے اندر بات نہیں کریں گے اگلے بندے کو اپنی پرفارمنس سمجھ میں نہیں آئے گی. تو پرفارمنس مینجمنٹ جو ہے وہ تو سمجھے میں اس کو رادر دین این امپلائی, پرفارمنس مینجمنٹ تو ایک بلیو ہے, ایک ایمان کا نام ہے. ایسے ہی ہے کیونکہ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے لیے پرفارمنس مینجمنٹ لکھی کہ بھئی میں تو تمہارے اعمال تولوں گا. آپ دیکھیں اوپر تو کاؤنٹنگ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری اعمال کاؤنٹ نہیں کرنے ہیں, اس کو ویٹ کرنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک اپنا میئرمنٹ میکانزم ہے. تو جب تک میئرمنٹ میکانزم ایگزسٹ نہیں کرتا ہے کسی چیز کا کسی بھی لیول کے اوپر, اٹس ناٹ دی امپلائیز اونلی, مالکان, بھائی, جی عمر بتائیں فیملی میں بھی تو پرفارمنس مینجمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے. ایسے ہی ہے. کیا وائف کی اپنی جاب ڈسکرپشن نہیں ہے؟ وائف نے کیا اپنی پرفارمنس نہیں دینی ہے آپ کو؟ ہسبینڈ نے اپنی پرفارمنس نہیں دینی؟ بیٹے نے اپنی پرفارمنس نہیں دینی؟ تو پرفارمنس کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کو خدا را یہ امپلائی سے نکال کے نا اس کو پوری قوم کے اوپر ہمیں لگانا چاہیے. ایوری ون از ہیئر ٹو پرفارم. کسی نے کچھ نہ کچھ پرفارم کرنا ہے. اور جب تک سسٹم ڈیفائن نہیں ہوگا وہ پرفارمنس گیج نہیں ہو سکتی. بالکل وہ پرفارمنس گیج نہیں ہو سکتی. یہ کہہ دینا کہ آپ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے جب تک آپ اس کو میئر کر کے نہیں بتا سکتے کسی نمبر. سر یعنی آپ کے خیال میں ایس ایم ایز کی بات کریں یا وہ ادارے جو بھی گروتھ میں آگے نہیں ہیں ان میں 3 چیزوں کا جو ہے وہ کمی ہے. ایک تو سسٹم نہیں ہے ان کے پاس, دوسرا وہ ریٹن میں چیزوں کو نہیں رکھتے, تیسرا سیٹ کلچر ہے. میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ جو ان کمپنیز کا ہے وہ گورننس کا ہے. گورننس کلیئر نہیں ہے. گورننس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آنر ہیں کمپنی کے ان کے درمیان میں رولز اینڈ ریگولیشنز کلیئر نہیں ہیں. تو جب سٹیک ہولڈرز آپس میں کلیئر نہیں ہیں تو نیچے کام کرنے والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونا ہے کسی وقت. میں ایک بات بولا کرتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ, اگر نیچے والی لیبر نہ کام کر رہی ہو تو کمپنی شاید 5 سال چلتی رہتی ہے. مینجمنٹ نہ کام کر رہی ہو تو کمپنی 3 سال چلتی ہے. سی او نہ کام کر رہا ہو تو کمپنی پھر بھی 1 سال چلتی ہے. لیکن اگر مالکان کے بیچ میں پھڈا ہو جائے تو کمپنی 1.5 منٹ میں بند ہو جاتی ہے. میں اور آپ کسی کمپنی کے آنر ہیں, میری آپ سے نہیں بنی کسی بات پہ, میں ایک فیملی کو جانتا ہوں, بلیو کریں کہ وہاں پہ کمپنی اس بات پہ بند ہو گئی کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا بڑے بھائی کو. اچھا. اس نے کہا بھائی اگر تم نے میری بات ہی نہیں ماننی تو بند کرو یار اس کاروبار کو, میں کیوں تمہارے ساتھ کھپ رہا ہوں. ٹھیک ہے. سو اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل ایشو ہے ہماری قوم کا وہ ایگوئسٹک قوم ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو اس کے اوپر کافی ساری بات ہوتی رہتی ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمیں اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ ٹریگرز کہاں سے ہوتی ہیں چیزیں. اس لیے یہ تمام کے تمام لیولز جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے آپس میں. سو دا فرسٹ پرابلم از دا گورننس. سیکنڈ پرابلم از دا اسٹریٹجی. ٹھیک ہے. اسٹریٹجی پتہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسٹریٹجی کے بارے میں میرے سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو اسٹریٹجی جو ہے وہ اللہ کا کرم ہے. صحیح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب کرم ہوتا ہے نا انسان پہ تو اس کے دماغ میں اسٹریٹجی آنی شروع ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہے آپریشنس ایٹ آل لیولس. تو دس از اے گورننس, اسٹریٹجی اینڈ آپریشنس. اس کو اگر دوسری طرح ایکسپلین کیا جائے تو گورننس, ٹیکٹیکل اینڈ آپریشنس. تو ان تینوں لیولز کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا. اور ایس ایم ایز کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ گورننس کو بھولے میں اور اپنے آپریشن ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وداؤٹ گورننس میں. علی بھائی ایک میں ایڈ کروں گا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر گورننس میں 1 ملی میٹر کا ہول ہو تو وہ آپریشن میں 3 کلومیٹر کا ہو جائے گا. اسی لیے گورننس کو پکڑنا بہت ضروری ہے. اگر ایکویٹی کی کلیئرٹی,
شیئر ہولڈرز کی کلیئرٹی, ان کی ویژن کی کلیئرٹی آپس میں نہیں ہے, اور تو نیچے تھنگز کین ناٹ موو ان ون ڈائریکشن, وہ چیزیں ہمیشہ ادھر ادھر موو کرتی رہیں گی. سو دس از دا بیوٹی آف دیز تھری تھنگس. سر جب یہ ٹرانزیشن ہوتی ہے فیملی میں, آف سپرنگس میں ٹرانسفر ہوتا ہے, پھر آپ جب کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ کون سے ایک دو سٹیپس فوری طور پہ لیتے ہیں جس سے وہ چیزیں مینیج ہوتی ہیں, وہ ٹوٹنے سے آپ بچا لیتے ہیں یعنی کہ بزنس کو, وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے تو تمام فیملی ممبر سے ملنا ہوتا ہے. وہ تمام لوگ, وہ تمام فیملی کے ممبر جو کاروبار میں انوالو ہیں, ہم ان سے ملتے ہیں. اچھا, ان تمام ہمارے پاس ایک سرٹن سیٹ پیٹرن کے ڈائگنوسٹک ٹول ہے جس سے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کون بندہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے اور ادارے کی بہتری کے لیے کون سوچ رہا ہے. کیونکہ جو ادارہ ہے, ادارے کے ساتھ سب لوگ جڑے ہوئے ہیں. ادارے کے ساتھ مالکان جڑے ہوئے ہیں, ادارے کے ساتھ امپلائی جڑے ہوئے ہیں, ادارے کے ساتھ وینڈر جڑے ہوئے ہیں, ادارے کے ساتھ بینک جڑے ہوئے ہیں, ادارے کے ساتھ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جڑے ہوئے ہیں, گورنمنٹ جڑی ہوئی ہے. یہ سب چیزیں ادارے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اچھا, لوگ اپنے بارے میں تو بات کر رہے ہیں, ادارے کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں. سو ہم وہاں سے چیزوں کو ٹریگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر ہم ایک فیملی کانسٹیٹیوشن کا ڈاکومنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ڈاکومنٹ یہ ڈیوائز کرتا ہے کہ کس فیملی ممبر کے کیا رائٹس ہیں اور ان کا آپس میں گورننس میکانزم کیا ہوئے گا. جس طرح بزنس سائٹ کے اوپر ایک پورا گورننس کا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, مثال کے طور پر چیئرمین آف دی بورڈ, دیر از دا بورڈ, دیر از دا CEO اینڈ دیر از دا مینجمنٹ. یہ نارملی ایک ہیرارکی ہوتی ہے کسی بھی کارپوریٹ گورنڈ آرگنائزیشن کے اندر. اسی طرح فیملی کے اندر بھی پورا ایک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. تو دیر از دا فیملی لیڈر, دیر از دا فیملی بورڈ وچ از کالڈ دا فیملی کاؤنسل, دیر از کالڈ دا فیملی اسمبلی, دیر از دا فیملی آفس. اچھا, بالکل ایسا نظام ادھر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اب چونکہ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے تو لوگ یہ والا نظام کریٹ نہیں کرتے, لوگ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں. اچھا, خالی بزنس پہ کام کر کے فیملی کبھی ساتھ میں سنک ہی نہیں کرے گی. تو جب فیملی کے مسئلے آنے شروع ہوں گے تو وہ بزنس اس کو انکارپوریٹ نہیں کر پائے گا, تو اس وقت پھر اس کو بیچ میں ٹوٹنا تو آپ ان کو سنک کروا, ہم ان کو سنک کرتے ہیں. سر آخر میں آپ یوتھ کو کیا میسج دیں گے جن کے پاس ایک کلیئرٹی نہیں ہے اور وہ بڑے مطلب پریشان رہتے ہیں کہ ہم کیا کام کریں, کس طرح کامیاب ہوں؟ آپ کی یہ کتاب بھی آئی ہے, اس میں بھی آپ نے اپنی بہت ساری پریکٹسز اور بہت سارے اپنے واقعات آپ نے شیئر کیے ہیں, تو اسی کی روشنی میں آپ یوتھ کو کیا سجیشنز دیں گے؟ دیکھیں, میرا جو ون لائنر اسٹیٹمنٹ میں بہت عرصے سے بات کر رہا ہوں اس کے اوپر, جب بھی یوتھ سے ملتا ہوں, بی پریکٹیکل اینڈ بی ڈوئرز. ہمارے جو لوگ ہیں وہ دے آر فرائٹنڈ ٹو ٹیک اے پریکٹیکل اسٹیپس. صحیح. دے لو ٹو لسن اسٹوریز, دے لو ٹو ٹیل اسٹوریز. اچھا, اس سے ہمیں تھوڑا باہر نکلنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج رات کو آپ کو خیال آیا یہ کرنا ہے تو صبح 9 بجے اٹھ کے کرنا شروع کر دیں آپ. ٹھیک ہے. اس پہ اتنا زیادہ اف بٹ نہ سوچیں, اور زندگی میں ٹریڈ آف ہمیشہ کریں. یہ میری جو بک ہے اس کے اندر بھی پوری سٹوری لکھی گئی ہے کہ ٹریڈ آف زندگی میں ہمیشہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ صبح بیڈ پہ لیٹے ہیں اور فجر کی اذان ہو گئی ہے تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو آپ نماز پڑھیں گے یا سوئے رہیں گے. اب رمضان آ گیا تو یا آپ زکوٰۃ دیں گے یا نہیں دیں گے, روزہ ہے یا رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. تو اس کا مطلب ہے ہر موقع پہ ہمارے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں. میں نے قدم اٹھانا ہے تو میں نے قدم نیکی کی طرف اٹھانا ہے یا بدی کی طرف اٹھانا ہے. سو ایٹ ایوری بریتھ میرے پاس 2 آپشنز ہیں. اب آپ نے ٹریڈ آف کرنا ہے کہ یار میں نے لوگوں میں بیٹھ کے کہانیاں سننی ہیں یا میں نے کچھ پریکٹیکل کام کر کے لوگوں کو دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہماری جو جنریشن اب آ رہی ہے نا پریکٹیکل اسپیکنگ, کیونکہ بیکاز آف دس سوشل میڈیا اینڈ ہمارے دور میں یہ سب کچھ نہیں ہوا کرتا تھا, تو ہمارے پاس کام کرنے کا ٹائم بہت ہوتا تھا. بالکل ایسے. فار ایگزامپل نہ فون تھا نہ انٹرنیٹ تھا, تو ہم کیا کرتے تھے, صبح اٹھ کے کام پہ لگ جاتے تھے. اب یہ ہو گیا ہے کہ پیپل آر اسپینڈنگ اے لاٹ آف ٹائم آن دیز تھنگس, تو پریکٹیکل کام نہیں کرتے. ان کو پریکٹیکل کام کرنا چاہیے. پریکٹیکل کام کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز جس کو وہ کمرشل ویلیو میں کنورٹ کر سکے, جس کی ویلیو کسی کو جا کے وہ ایکسپلین کر سکے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے لوگوں کو پریکٹیکل ہونا چاہیے اور ڈوور ہونا چاہیے. اور دس از دا بیسیکلی مائی میسیج ٹو دا یوتھ کہ جوانوں پلیز پریکٹیکل ہو جاؤ بس, اور جوتے اتارو اور اترو. صحیح. کسی نہ کبھی کہیں بھی صفائی کرنے کے لیے آپ کو اس میں اترنا پڑے گا. اگر آپ اتریں گے نہیں تو صفائی نہیں ہوئے گی. تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں, فلور پہ نہیں جاتے, گرمی سے گھبراتے ہیں, محنت سے گھبراتے ہیں. تو اس لیے دس از کریٹیکل تھنگ کہ آپ کو اس میں جانا ہے اور کودنا ہے. سر آخر میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن اور ان کے کام, خاص طور پہ ان کے لیکچرز, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں فالوور دیکھتا رہتا ہوں ان کو, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ. اور جس سبجیکٹ پہ یہ کام کر رہے ہیں جس میں انسان کو نکھارنے کی اور اس کے اندر جو سیلف ڈیولپمنٹ اور پرسنل ٹریٹس جو ڈیولپ کی جا رہی ہیں اور اس کے بارے میں لوگ سنتے ہیں, لرن کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, ایک بہت پازیٹیو ایک انیشیٹو ہے. جو ایفرٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کاروبار کے ساتھ کر رہے ہیں وہی ایفرٹ قاسم علی شاہ صاحب لوگوں کی پرسنل زندگی میں کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت کامبو ہے.
اور اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے انشاءاللہ تعالیٰ. سر آپ کی کمپنی کو لے کے کوئی فیوچر میں آپ کے کوئی پلانز ہیں مزید اس کو انہینس کرنے کے حوالے سے؟ جی ہمارا تو بڑے کلیئر پلانز ہیں. میرے پاس 2030 تک کے پلانز تمام کمپنیز کے وی جاٹڈ ڈاؤن کہ ہمیں پاکستان میں ریجنل پریزنس میں آنا ہے, ہمیں گلوبل پریزنس میں جانا ہے. ہمیں ایکچوئل میں تو وی آر ورکنگ لائک اے پاکستان مکینزی, کہ جو کام مکینزی گلوبلی کر رہی ہے ہم وہ پاکستان میں لوکلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ود دا اکنامک سچویشن جو لوگوں کے فائنینسز ہیں ان کے ساتھ. تو بالکل ہمیں گلوبل ہونا ہے جی, یہاں سے ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہے, اور میری جتنی بھی کمپنیز ہیں ان سب نے گلوبل ہونا ہے. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں ڈیجیٹل ہونا ہے. ہمیں جب ڈیجیٹل ہونا ہے تو ڈیجیٹل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو کام آج پیپر پہ کرتے ہیں وہ کام ہمیں ڈیجیٹل طریقے سے پرفارم کرنے ہیں, اور دا بیسٹ آف دا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ٹیم پریپیئر کرنی ہے جو ڈیجیٹلی پرفارم کر رہی ہو اور ہم ہر بندے کی اپروچ میں ہوں. دس از دا ویژن اسٹیٹمنٹ. تھینک یو سو مچ عبدالرحمن عارف صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اپنے قیمتی وقت میں سے. ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ MNCs کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے وہ آج انہوں نے بتایا, اور پھر SMEs کس طرح سے ان کو فالو کر سکتی ہیں, اور پریکٹیکل ڈیسیژنس وہ ہماری لائف میں کتنے ضروری ہیں خاص طور پہ یوتھ کے لیے, ان سب چیزوں پہ بات ہوئی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.